اور پشاور ہائی کورٹ بار کی الیکشن جیتنے پہ آپ کی ڈسٹرکٹ بار کی الیکشن جیتنے پہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو 14 مئی کو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہوگا اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں گے اور انشاءاللہ اسی طرح جیتیں گے جس طرح آپ نے پشاور ڈسٹرکٹ بار کی الیکشن جیتی۔ دیکھیں، میں آپ کے خاص میں نے درخواست کی کہ آج میں اپنی وکیلوں کو ملوں، اور اس کی وجہ ہے کہ جو پاکستان موومنٹ کے نظریاتی لیڈر تھے وہ علامہ اقبال تھے، وہ بھی وکیل تھے، اور جنہوں نے وہ موومنٹ لیڈ کی میرے لیڈر قائد اعظم وہ بھی وکیل تھے۔ تو وکیلوں کی اس وقت اس ملک کو بہت ضرورت ہے۔ جو وکلا کمیونٹی ہے پاکستان کی، شاید کبھی بھی ملک کو اتنی ضرورت نہ پڑے جتنی آج آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک تو یہ کیس ہم نے عوام کے اندر لڑنا ہے سڑکوں کے اوپر، اور دوسرا ہم نے عدالتوں میں لڑنا ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو میں نے عدالت میں ان کی جو پرفارمنس دیکھی، جس طرح انہوں نے ایک سازش کا پورا حصہ بنے، اس کی پوری سپورٹ کی جا کے سپریم کورٹ میں، یعنی مجھے اتنا افسوس ہوا دیکھ کے کہ کسی کو بھی اگر پتا تھا کہ یہ باہر سے سازش ہو رہی ہے اور یہ کس طرح ہمارے میر جعفر اور میر صادق نے مل کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش ہو رہی تھی، تو کم از کم وکلا کو تو سب سے زیادہ شعور ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو عدالت میں کھڑے ہو کے، وہ تو اس طرح تھا کہ وہ نون لیگ کا کوئی ایک حصہ ہے، عہدے دار ہے، اور بڑی مجھے افسوس ہوا کہ جن لوگوں کو شعور ہے وہ بھی اس سازش کا حصہ بن گئے، کیونکہ یہ جو مراسلہ تھا یا جو سائفر تھا جس کے اوپر یہ سارا سازش سامنے آئی، جو باہر کے ان کا جو انڈر سیکرٹری تھا اور ہمارے ایمبیسڈر کے بیچ میں جو گفتگو تھی، تو وہ تو ہم نے جب ایک دفعہ منظر عام پہ لے آئے تو سب کو پتہ چل جا رہا تھا کہ یہ رجیم چینج باہر سے کیا جا رہا ہے، اور اندر سے یہ ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ۔ زیادہ تر تو ان کی جماعتوں کو نہیں پتا، جتنی بھی جماعتیں ان کی سپورٹ کر رہی ہیں زیادہ تر تو ان کو نہیں پتا، اس لیے ہم نے پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ تھی اس میں ان سب کو دعوت دی کہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ مراسلہ، لیکن وہ خود آئے نہیں، کیونکہ ان کے لیڈرز کو تو پتا تھا، انہوں نے منع کر دیا۔ شہباز شریف تو اس کا پورا اور نواز شریف حصہ تھا، آصف زرداری پورا حصہ تھا، تو ان کو تو پتا تھا کیا ہے، لیکن باقی لوگوں کو انہوں نے منع کر دیا، تو اس لیے زیادہ تر لوگ انجانے میں اس سازش کا حصہ بن گئے۔ لیکن جو میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ ہماری جو ٹاپ لیگل باڈی ہے اس کو تو کم از کم اس میں سمجھ آنی چاہیے تھی کہ کتنی بڑی سازش ہے، بہرحال انہوں نے اس کے باوجود اس کا حصہ بنے۔ ابھی جو آگے ہم نے لڑنا ہے یہ عدالتوں میں بھی لڑنا ہے اور سڑکوں پہ بھی لڑنا ہے، اور اس کے لیے میں اپنی ساری جو پاکستان کی وکلا کمیونٹی ہے اس سب کو میں آرگنائز کر رہا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے میری آپ سے ملاقات ہوئی، کل انشاءاللہ لاہور میں وکیلوں کو مل رہا ہوں۔ ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اس طرح کی وکیلوں کی بھی تحریک چلے جس میں میں نے پوری شرکت کی تھی، جو کہ ایک وقت پہ آزاد عدلیہ کے نام پہ جو ہماری تحریک چلی تھی جنرل مشرف کے دور پہ، میں چاہتا ہوں اس طرح کی تحریک پھر سے وکیل چلے۔ اور دوسری چیز، یہ جو الیکشن کمشنر ہے، کبھی بھی پاکستان میں نے اتنا جانبدار الیکشن کمشنر نہیں دیکھا جو موجودہ بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے تو الیکشن کمیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے، تو سارے فیصلے یہی کرتا ہے، اور جس طرح یہ تحریک انصاف کو کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ہر قسم کا نقصان پہنچایا جائے، یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے، فورن فنڈنگ کیس کیا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمیں پیسے بھیجے جو کہ ہمیں ملک چلا رہے ہیں۔ آج اگر ملک چل رہا ہے تو بیرون ملک پاکستانیوں کے پیسے پہ چل رہا ہے۔ 31 ارب ڈالر انہوں نے باہر سے بھیجا، وہ نہ بھیجیں تو سوچیں کہ IMF سے صرف 6 ارب ڈالر ہم نے قرضہ لیے،
انہوں نے $31 ارب بھیجا ہے.